ناظرین، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو سورج کو گرہن لگا، آسمان سرخ ہو گیا، 3 دن تک دنیا پر اندھیرا چھایا رہا، یہاں تک کہ دن میں تارے نظر آنے لگے، کئی روز تک آسمان سے خون برستا رہا۔ اس کے اثر سے دیواریں اور عمارتیں رنگین ہو گئی، جو کپڑا اس سے رنگین ہوا اس کی سرخی پرزے پرزے ہونے تک نہ گئی۔ بیت المقدس میں جو پتھر اس روز اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کو گمان ہوا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے۔ غرض زمین و آسمان میں ایک غم کی کیفیت تھی، تمام دنیا رنج و غم میں گرفتار تھی، آسمان رویا، زمین روئی، جنات کے غمگین اشعار پڑھنے کی آوازیں سنی گئی، اللہ اکبر۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہیں کربلا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ دوائے درد اس یا پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دار و شفا والے۔ کربلا درس زندگی ہے، یقیناً کربلا نہایت غمناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، مگر یاد رکھیے کربلا صرف ایک ثانیہ نہیں، ثانیے دنیا میں بہت ہوئے ہیں۔ ظلم و ستم کی بڑی بڑی داستانیں اس زمین پر رقم ہوئی، مگر وہ سب مٹ گئی۔ آج لوگوں کے دل و دماغ میں ان کا خیال تک موجود نہیں۔ اگر کربلا بھی صرف ایک ثانیہ ہوتا تو تقریباً 1382 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود اسے ذہنوں میں یوں تازہ نہ رکھا جاتا۔ لہذا کربلا صرف ایک ثانیہ نہیں، ادھر سے زندگی کی پوری ایک کتاب بھی ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں کامیابی کے راستے بھی بتاتا ہے، ترقی کے زینے بھی بتاتا ہے، زندگی کے اصول بھی بتاتا ہے، اور عظمت و شان سے جینے کا درس بھی دیتا ہے۔ ناظرین، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر کرتے ہیں، واقعہ کربلا کے بعد جب بدبخت یزیدی امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارے مبارک نیزے پر بلند کیے ملک شام کی طرف لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک نصرانی راہب یعنی کرسچن عبادت گزار کا گرجا آیا۔ اس راہب نے سر انور کو دیکھا تو اس بارے میں پوچھنے لگا کہ یہ کس کا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے۔ یہ سنتے ہی راہب تڑپ گیا اور پلید یزیدیوں کے پاس جا کر بولا، تم برے لوگ ہو، کیا 10,000 اشرفے لے کر اس بات پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سارے مبارک میرے پاس رہے؟ یزیدی تو تھے ہی مال کے بھوکے، فوراً راضی ہو گئے۔ راہب اگرچہ غیر مسلم تھا، البتہ اس نے سر انور کا خوب ادب کیا، اسے غسل دیا، خوشبو لگائی اور رات بھر اپنی گود میں رکھ کر دیکھتا رہا۔ اس نے سر انور سے ایک نور آسمان کی طرف بلند ہوتا ہوا دیکھا۔ سر مبارک کی یہ کرامت دیکھ کر اس راہب کا دل پگھل گیا۔ سر انور سے ابھرتے نور نے راہب کا سینہ روشن کر دیا۔ اس نے یہ رات روتے ہوئے گزاری اور صبح کو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ خوش بخت راہب جو اب کلمہ پڑھ کر نانا حسین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا تھا، اس نے اپنا گرجا اور تمام ساز و سامان چھوڑا اور باقی زندگی خدمت اہل بیت میں گزار دی۔ نصرانی راہب نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کا ادب کیا تو اسے دولت ایمان نصیب ہوئی۔ دوسری طرف بظاہر کلمہ پڑھنے والے یزیدی بدبخت لالچی تھے، ان کی ہرس دولت کی دنیا کی ہوس انہیں لے ڈوبی۔ ان یزیدی بدبختوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں سے جو درہم اور دینار لوٹے تھے اور جو راہب سے لیے تھے ان کو تقسیم کرنے کے لیے جب تھیلیوں کے منہ کھولے تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ سب درہم اور دینار ٹھیکریاں بنے ہوئے ہیں۔ ان ٹھیکریوں کی ایک طرف سورہ ابراہیم کی آیت لکھی تھی، ترجمہ، اور اے سننے والے، ہرگز اللہ کو ان کے کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سورہ شعراء کی یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی، ترجمہ، اور ان قریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ ناظرین، کیسی عبرت کی بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کا ادب کرنے کی برکت سے ایک غیر مسلم کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، اور دوسری طرف یزیدی بدبختوں پر پھٹکار پڑی، ان کے برے کرتوتوں کے نتائج کی ایک ادنا جھلک انہیں دکھائی گئی، ان کے سونے چاندی کے سکے ٹھیکریاں بن گئے۔ یہ قدرت کی طرف سے ایک درس عبرت تھا کہ اے بدبختو، تم نے اس فانی دنیا کی خاطر دین سے منہ موڑا۔ یاد رکھو، دین سے تم نے سخت بے پرواہی برتی، اور جس فانی اور بے وفا دنیا کے حصول کے لیے ایسا کیا وہ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی، تم دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ ناظرین، ایک غیر مسلم تھا، اس پر بہت ظلم و ستم ہوئے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے 20 سال تک جیل کاٹی، ناحق ظلم برداشت کیے۔ ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں ظالم کے سامنے جھک جاتا ہوں، پھر اچانک مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کا واقعہ یاد آیا، بس اس سے مجھے حوصلہ ملا اور میں ظالم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک اور غیر مسلم کہتا ہے کہ کربلا وہ واحد جنگ ہے
جس نے شہادت کے ساتھ ساتھ انسانوں کو اخلاقی سبق بھی عطا کیا ہے۔ یہ غیر مسلم ہے جو کربلا سے سبق سیکھ رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال استقامت کو یاد کر کے حوصلے بلند کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کربلا صرف ایک ثانیہ نہیں، ایک درس بھی ہے، ایک سبق بھی ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں زندگی کے اصول بھی بتاتا ہے اور شان سے جینا بھی سکھاتا ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ذرا غور کیجئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانی کیوں پیش کی؟ یقیناً آپ کو تاج و تخت اور حکومت سے کوئی سروکار نہیں تھا، آپ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ پاک کی اطاعت سے جس کو جنت میں حکومت اور سرداری ملی ہو، اسے دنیا کی عارضی حکومت کی حرص بلا کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر غور طلب بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر یزید کی بیعت کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیا آپ کو یزید کی ذات سے اختلاف تھا؟ نہیں، آپ کو یزید کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں تھا، آپ کو یزید کے کردار سے اختلاف تھا۔ اگر یزید بدبخت کا کردار ستھرا ہوتا، وہ بدبخت قرآن و سنت کا پیروکار ہوتا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز اس کی بیعت سے انکار نہ فرماتے۔ مگر اس بدبخت کا کردار اچھا نہیں تھا، اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، اس کی عادتیں بری تھی۔ یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، یزید زانی تھا، یزید شرابی تھا، یزید قرآن و سنت کی مخالفت کرتا تھا۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت نہیں کی اور ایسی لازوال قربانی پیش فرمائی۔ اب ذرا غور فرمائیں، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے برے کردار سے خوش نہ ہوئے، تو اگر وہی کردار ہمارا بھی ہو، جو عادت یزید کی تھی ویسی عادتیں ہماری بھی ہو، جیسا گندا اخلاق یزید کا تھا ویسا ہی ہمارا بھی ہو، تو کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے خوش ہو جائیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں یزید کا کردار کیسا تھا۔ یزید پلید کی وہ کون سی غلیظ عادتیں تھی جن کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت کرنا گوارا نہ فرمائی؟ یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید پلید کے برے کردار سے بخوبی واقف تھے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یزید کے برے کردار کی کیسے نشاندہی فرمائی۔ صدر الفاضل مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یزید بدبخت کی بیعت پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا، یزید فاسق ہے، یعنی اعلانیہ کبیرہ گناہ کرنے والا، شراب کا عادی اور ظالم ہے، بھلا میں ایسے شخص کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید پلید کی 7 بری عادتوں کو بیان فرمایا کہ یزید فاسق ہے، یزید شرابی ہے، یزید ظالم ہے، یزید رحمان کی اطاعت چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرتا ہے، یزید فساد پھیلاتا ہے، یزید اللہ پاک کی حدود کو پامال کرتا ہے، یزید اللہ پاک کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہے۔ اب ہم اپنے کردار پر غور کریں، یزید فاسق تھا۔ فاسق اسے کہتے ہیں جو اعلانیہ گناہ کرتا ہو۔ ہمارے یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اعلانیہ گناہوں سے بچتے ہیں؟ داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے چھوٹی کروانا حرام ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو داڑھی منڈاتے اور دندناتے پھرتے ہیں؟ گانے باجے اعلانیہ چلتے ہیں، کار بس وغیرہ چلانے والے اونچی آواز میں گانے چلا کر گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے گناہ کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ گھروں میں اونچی آواز سے گانے باجے ڈرامے فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، اور اگر شادی ہو تب تو پورے محلے کی نیند حرام ہوتی ہے اور نہ جانے کیسے کیسے کبیرہ گناہ اور اعلانیہ گناہ ہو رہے ہیں۔ واقع کربلا کا درس یہ ہے اور اثر حسینی ہونا اسی کو کہا جاتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ ایسی مزید اسلامی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔